بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین و طاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو کے ساتھ میں الحمدللہ ایک نئے سلسلے کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اس سلسلہ میں آداب اسلامی قرآن و اہل بیت کی نظر میں اس میں ہم کوشش کریں گے کہ جو سنت اور جو سیرتیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہماری زندگیوں کے لیے سنوارنے کے لیے، آخرت کو سنوارنے کے لیے، ہمارے انفرادی معاملات، ذاتی معاملات، اجتماعی معاملات، خاندانی معاملات، حقوق زوجیت والے معاملات، لین دین کے معاملات، دوست احباب کے معاملات، ہمسایوں کے معاملات، کھانے پینے کے معاملات، سونے جاگنے کے معاملات، غرض کہ جناب انسان کے پیدا ہونے سے لے کے قبر میں جانے تک کے جتنے ادوار زندگی میں آتے ہیں، جتنے معاملات آتے ہیں، اس میں قرآن اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری کیا کچھ رہنمائی فرمائی ہے، اس بابت اس ضمن ہم خود بھی انشاءاللہ متوجہ ہوں گے، اور اسی بہانے اس بندہ حقیر کو بھی اپنی اصلاح کا موقع مل جاتا ہے، اور انشاءاللہ اس بابت آپ کو بھی متوجہ کیا جائے گا۔ ہم نے اکثر دروس میں، اکثر اپنے بیانات میں یہ دعوت دی نوجوانوں کو کہ صرف معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے چند رٹے رٹائے قول اور صرف چند رسومات جس کو عقیدے کا نام بنا دیا، ان کے دفاع میں کچھ کتابوں کا پڑھ لینا، کچھ حوالوں کا یاد کر لینا، یہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی تعلیمات کے ساتھ مذاق کے مترادف ہے۔ تو آئیں سنتوں کو سیکھیں، دیکھیے کہ آئمہ طہار محمد اور آل محمد علیہ السلام کی زندگیاں کیسی تھیں، آپ کا سونا جاگنے کے معاملات کیا تھے، آپ کے کھانے پینے کے آداب احکام کیا ہیں، آپ کے اخلاق کریمانہ کیا ہیں، آپ کا اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں، رشتہ داروں، ہمسایوں کے ساتھ معاملات طے کرنے کا طریقہ کار کیا تھا۔ تو اس بابت پھر کچھ مخلصین نے ہمیں ہی یہ ذمہ داری سونپ دی کہ جناب کتابیں پڑھنے کا تو ظاہر ہے، پڑھنا تو پھر بعد کی بات ہے، آج کل جو کتابوں کی قیمتوں کا حال ہے، خریدنا ہی محال ہوا ہے، اس کے بعد خرید بھی لیں تو پڑھنے کا ٹائم نکالنا محال ہے، اور سوشل میڈیا پہ یا ادھر ادھر اس بابت کچھ زیادہ رہنمائی ملتی نہیں۔ تو آپ ہی اس طرح کی کوئی سیریز شروع کریں کہ جس میں جیسے آپ ہمیں کہتے ہیں کہ معصومین علیہ السلام کی سنتوں کو سیکھا جائے، پڑھا جائے، سمجھا جائے، عمل کیا جائے، تو اس بابت پہلا قدم بھی آپ اٹھائیے، اور ہمیں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ایسی نہ رہ جائے کہ جس میں معصومین علیہ السلام کے فرمودات سے محرومی رہ گئی ہو، یعنی ہم سیکھ نہ سکیں یا سن نہ سکیں۔ تو ان مخلصین کی اس دعوت کو ہم نے اپنے لیے فخر جانا اور توشہ آخرت سمجھا کہ اللہ تعالیٰ چلیں اس کے صدقے ہماری آخرت کے معاملات، قبر کے معاملات میں آسانیاں فرمائے اور زندگی میں بھی آسانیاں فرمائے۔ تو یہ سلسلہ ہم لے کے آئے ہیں۔ اس سلسلے کی ایک اور خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ جو 5 دروس، یعنی ہر درس کے بعد آپ خلاصہ درس پیش کیا جائے گا آپ کی خدمت میں، اور پھر کچھ سوالات پیش کیے جائیں گے۔ اگر آپ 5 درس جو ہمارے اس سلسلے میں ہوں گے آداب اسلامی کے، ان کے ہر درس کے اینڈ پہ کیے گئے سوالات کے مسلسل 5 دفعہ صحیح جوابات دے دیتے ہیں ساروں کے، یا میکسیمم جس کے زیادہ صحیح جوابات ہوئے 5 دروس کے بعد، اس کو ہم انشاءاللہ بہترین مختلف موضوعات کی کتب کا سیٹ جو ہے وہ بطور ہدیہ، بطور انعام بھجوائیں گے۔ اس لیے کہ ایک تو علم میں اضافہ ہو، کتابوں کی طرف رغبت ہو، پڑھنے کا دل کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ حوصلہ افزائی ہو۔ تو ہر درس کے بعد سوال نامہ کو ضرور سنیے، اور سوال نامہ کے جوابات ہمیں ان باکس کیجیے گا واٹس ایپ نمبر پہ۔ واٹس ایپ نمبر ہمارا یہ نیچے آ جائے گا، چونکہ اگر کومنٹس کی صورت میں آپ کریں گے تو وہ کاپی پیسٹ ہونے کے زیادہ چانس ہیں، تو واٹس ایپ پہ بھیجے گئے ہی صرف جوابات کو صحیح جوابات تسلیم کیا جائے گا، اور مسلسل 5 دروس اس سلسلے کے آداب اسلامی سیریز کے 5 درسوں کے بعد
چھٹے درس پہ ہم انشاءاللہ اناؤنس کریں گے کہ کون خوش نصیب ہے جس کو ہم کتب کا مختلف موضوعات کی کتب کا تحفہ بھجوائیں گے. اور پھر اسی طرح اگلے 5 درس کے بعد پھر اسی طرح یعنی جتنی بھی یہ 30-40 اقساط پہ مبنی سیریز ہے ہر 5 درس مکمل ہونے کے بعد چھٹے درس کے اوپر ہم جو خوش نصیب ہیں جیتنے والے ان کا نام بتایا کریں گے. تو چلتے ہیں جی اب مزید بغیر کسی تاخیر کے اپنے درس کی ابتدا کرتے ہیں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے جی وہ ہم نے سلیکٹ اس لیے کیا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے یعنی کھانا کھانا جو کم از کم ہر انسان کا کم و بیش 3 دفعہ یا 2 دفعہ اس سے واسطہ پڑتا ہے. اور اس ضمن کیا کوتاہیاں ہم سے ہو جاتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے اور اس ضمن کیا سنتیں ہیں جو ہم سے چھوٹ جاتی ہیں جو نہیں چھوٹنی چاہیے. اس ضمن انشاءاللہ آج ہم درس میں بات کریں گے، اپنے آپ کو بھی اور آپ احباب کو بھی متوجہ کریں گے. انسانی زندگی کی نشو و نما اور اس کی بقا کا دار و مدار کھانے پینے پر ہے، لہٰذا کھانا پینا فطری شے ہے. اسی لیے اسلام نے اس کو خاص اہمیت دی اور شریعت مقدسہ میں اس کے مخصوص اخلاقی آداب اور احکامات بھی ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ ہم نے کھانا تو کھانا ہی ہے، ہم نے سونا تو ہے ہی ہے، ہم نے لباس تو پہننا ہی ہے. تو کیوں نہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے رہبران نے یہ چیزیں اس دوران کرنے سے ثواب عطا فرمایا تو ہم ثواب سے کیوں محروم رہ جائیں جی. اچھا، اگر ان آداب پر اچھی طرح عمل کیا جائے تو نہ صرف ایک مسلمان بلکہ ایک گھر، ایک خاندان، ایک معاشرہ بڑے سکون کے ساتھ پاک اور پاکیزہ زندگی بسر کر سکتا ہے. اگر یہ سنتیں محمد اور آل محمد علیہ السلام کی اڈاپٹ کر لی جائیں، اپنا لی جائیں تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ ایک فرد، پھر ایک گھر، پھر ایک خاندان اور پھر ایک معاشرہ کس طرح سے ایک قرآنی تربیت کی جو ہے وہ راہ پہ چل پڑتا ہے. سب سے پہلے جو بات جس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ حلال اور پاک غذا. اسلام میں حرام چیزوں کا استعمال ممنوع ہے، جیسے مردار، سور کا گوشت، شراب یا جتنے بھی چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے. لہٰذا گوشت کھاتے وقت مسلمان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کس جانور کا گوشت ہے، اور کہیں مردار تو نہیں کھا رہا یا کسی حرام جانور کا گوشت نہیں کھا رہا. پھر دوسرے نمبر پہ ہے جی غذا کا پاک ہونا، یعنی کھانا تیار کرتے وقت اس میں کوئی نجس یا حرام چیز نہ ملی ہو، کیونکہ اگر کھانے میں کوئی حرام چیز موجود ہو تو دل کی نورانیت اور روح کی شفافیت ختم ہو جاتی ہے. اور میں نے ابھی کل پرسوں بھی ایک درس میں کہا کہ جناب سید الشہداء امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آخری خطبہ دیا لشکر لعین یعنی لشکر یزید ملعون کو، اس میں آپ نے فرمایا کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میری یہ باتیں تمہارے قلوب پر اثر انداز کیوں نہیں ہو رہی. وہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ تمہارے شکموں میں لقمہ حرام ہے. تو حرام یہ صرف غذا کے معاملات میں بھی نہیں، جن چیزوں سے ہم نے وہ اجناس خریدی ہیں ان کی بابت بھی تھوڑا سا نہیں بہت زیادہ متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ کہیں حرام پیسے سے خریدی تو نہیں گئی، کہیں میں اپنے سمیت اپنے بچوں کو، اہل و عیال کو کوئی حرام تو نہیں کھلا رہا، جوئے کی کمائی، کوئی شراب نوشی کی معاذ اللہ کمائی، کوئی جناب اس طرح کی فحش چیزوں سے حاصل کی گئی آمدنی. تو اس چیز کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے. سب سے پہلے رزق حلال کی صحیح اور کوشش، پھر اسی پیسے سے خریدیں حلال چیزیں اور ان چیزوں کا اہتمام کریں. اچھا جی، اسی بابت علماء لکھتے ہیں کہ حلال ذریعے سے حاصل کی گئی غذا اپنا ایک اثر اور مقام رکھتی ہے اور اس کی برکت بھی اپنی ہوتی ہے. وہ کھانا جو حلال طریقے سے حاصل کی گئی آمدنی سے بنا ہو، پکا ہو، تیار ہوا ہو، وہ آپ دیکھیے گا شرط ہے یہ کہ کم بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت کا نزول کر دے گا جی. اس کے بعد جو پہلی سنت ائمہ طہار سے اور پیغمبر گرامی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ کا کھانا کھانے سے پہلے بھی دھونا تو بعد میں بھی دھونا. اس ضمن مکارم اخلاق سے ایک روایت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے سے غربت اور فقر دور ہوتا ہے، اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے سے جنون اور دیوانگی کا خطرہ دور ہوتا ہے اور آنکھوں کی بینائی درست رہتی ہے. اس کے بعد آپ ہی سے منقول ایک اور روایت ہے کہ جسے اپنی بھلائی اور خیر کی زیادتی درکار ہے تو وہ کھانا کھانے سے پہلے وضو کا اہتمام کرے جی. اس کے صحت کے جسمانی اور روحانی معاملات انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سدھار دے گا. اس کے بعد امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ایک روایت، یہ بھی مکارم اخلاق سے ہی نقل ہوئی ہے کہ جو شخص کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے تو وہ کھانا شروع سے آخر تک اس کے لیے برکت ہی برکت بنا دیا جاتا ہے، اور جب تک زندہ رہے گا زندگی انشاءاللہ کم، یعنی میں اپنے الفاظ میں بتاؤں تو کم بجٹ میں بھی آسان رہے گی اور جسمانی بلاؤں سے بھی حد درجہ تک محفوظ رہے گا انشاءاللہ. کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور بعد میں دھونا. اب اس میں بھی ایک اور سنت ہے، وہ سنت کیا ہے وہ آگے اب سنیے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی منقول ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر اسے رومال سے خشک نہ کرو، یعنی تولیہ، ٹاول، رومال، کپڑا
کھانے کے جب شروع پہ آپ کھانا کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھوئیں تو ان کو رومال سے تولیوں سے خشک نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ جب تک ہاتھ میں تری باقی رہے گی کھانے میں برکت بھی رہے گی. اچھا جی، اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جناب صفوان بن جمال. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں امام کی خدمت میں حاضر تھا. جب دسترخوان بچھایا گیا تو ایک خادم نے برتن میں آپ کے ہاتھ دھلائے، اور جب اس خادم نے آپ کی خدمت میں تولیہ پیش کیا تو آپ نے منع فرما دیا اور فرمایا کہ ہم ایسی ہی چیزوں کے لیے ہاتھ دھوتے ہیں، یعنی کھانے کے لیے ہی، کھانے سے پہلے جو ہم ہاتھ دھوتے ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک صحابی نے دیکھا کہ آپ نے کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے اور خشک نہیں کیا، لیکن کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر کپڑے سے خشک کر لیا. تو یہ جو ہاتھ دھونے کے درمیان میں نے کہا کہ اس میں بھی ایک سنت ہے معصوم کی. دیکھیں کتنی آسان سنتیں ہیں. عمل کرنے سے نہ صرف زندگی بابرکت ہو رہی ہے، نہ صرف کھانا بابرکت ہو رہا ہے، بلکہ گارنٹی دی جا رہی ہے کہ آپ کی قلبی اور روحانی کیفیات میں برکت ہوگی، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ جسمانی بلاؤں سے محفوظ رہیں گے. اس کے بعد دسترخوان پر بیٹھنے کا طریقہ. اچھا جی، اس میں اس ضمن وہ لکھتے ہیں کہ جناب مسلمان کو دسترخوان پر اس طرح بیٹھنا چاہیے کہ جس سے خداوند عالم کے حضور زیادہ سے زیادہ عز و انکساری شو ہو، نظر آئے، ظاہر ہو. اور ایک عبد کو اپنے معبود کا دیا ہوا رزق غلام کی طرح، عبد کی طرح کھانا چاہیے، کوئی چودھری بن کر اور آکڑ کر کے جی میری کمائی پیسے یہ فلاں. یہ دیکھے کہ وہ میرا معبود ہے جس نے رزق مجھے مختلف وسیلوں سے عطا کیا ہے. اب اس کے سامنے میں کھانے بیٹھا ہوں، اس کے نام سے ابتدا کی ہے، اس کی نبی اور آل نبی کی بتائی سنتوں سے میں کھانا شروع کرنے لگا ہوں، تو میں ایک غلام کی طرح، ایک غلام کی حیثیت سے اپنے مالک کے سامنے، آقا کے سامنے بیٹھ کر اس کو تناول کروں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سکرجا، اچھا سکرجا کہتے ہیں کہ بالکل جو تنگ برتن کی سب سے جو آخری اور تنگ شیپ ہو، شکل ہو، جی کٹورا ہو، کٹوری ہو جو بالکل تنگ ہو، اس کو سکرجا کہتے ہیں. اس میں کھانا نہیں کھایا. سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں برکت نہیں ہے. اچھا، پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ملاحظہ فرمائیں کہ میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا، بلکہ میں خدا کا بندہ ہوں اور خدا کا غلام ہوں، تو غلاموں ہی کی طرح کھانا کھاتا ہوں اور غلاموں ہی کی طرح بیٹھتا ہوں. مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو غلاموں کی طرح بیٹھا کرو اور اپنے ایک پیر کو دوسرے پیر کے اوپر نہ رکھو، یعنی پالتی مار کر، یا پنجابی میں ہم لوگوں کے ہاں چوکڑی کہا جاتا ہے غالباً، کہ چوکڑی مار کر نہ بیٹھو، بلکہ اس طرح سے بیٹھو کہ جس طرح سے غلام سر جھکائے بیٹھتا ہے. کیونکہ خداوند عالم کو بیٹھنے کا یہ انداز ہرگز پسند نہیں، یعنی چوکڑی مار کے آلتی وہ پیر پہ پیر رکھ کے بیٹھنے. اس طرح بیٹھنے والے سے اللہ بیزار ہو جاتا ہے اور ناراض بھی. اچھا جی، پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب سے خداوند عالم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے آخر عمر تک جب سے خداوند عالم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے آخری عمر تک اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم کو جو زندگی دی، جو جتنی 63 سالہ ظاہری عمر مبارکہ دی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ٹیک لگا کر کھانا تناول نہیں فرمایا، بلکہ آپ اس طرح سے بیٹھتے تھے کہ جس طرح سے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے، یعنی اللہ کے سامنے، یعنی بالکل اللہ کے حضور، جیسے نمازیں ہیں معصومین کی، کہ بالکل وہ کانپ جاتے تھے کہ ہم کس کے حضور کھڑے ہو رہے ہیں. اور یہ ہمارے لیے ایک نصیحت بھی ہے، تربیت بھی ہے اور عبرت بھی ہے کہ کہاں معصوم، کہاں ہم تو نماز بھی چودھریوں کی طرح پڑھتے ہیں اور فٹافٹ پڑھتے ہیں، ہم ختم کرنے کی کرتے ہیں، مختلف خیالات آ جاتے ہیں. تو یہ آئمہ کا حال ہے کہ کھانا بھی وہ ہے، آپ کھانا دیکھ لیں، آپ کے ان کا کھانا بھی ایسا ہے کہ نہیں کوئی انداز، کوئی چیز ایسی نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند آ جائے. اچھا جی، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، یہ چوتھا عنوان ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو فرمایا تھا کہ اے علی، جب کھانا شروع کرو تو پہلے بسم اللہ کہو، جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو الحمدللہ کہو. تمہارے اوپر مقرر دونوں فرشتوں کو تمہارے حسنات لکھنے سے، یعنی نیکیاں لکھنے سے فرصت ہی نہیں ملے گی، صرف اس ایک عمل سے، کھانے سے کہ ابتدا بسم اللہ تو اختتام الحمدللہ. اگر یہی سنت صرف اپنا لی جائے تو جناب کہہ کون رہا ہے؟ معصوم اول خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو دو فرشتے ہیں، ایک کو برائیاں مٹانے تو ایک کو نیکیاں لکھنے سے فرصت ہی نہیں ملے گی. پھر جناب مولا کائنات کا قول ہے کہ جو شخص کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہے گا، میں ضامن ہوں کہ اس کھانے سے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. سبحان اللہ. ضمانت کس کی ہے؟ معصوم دوئم امام اول جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام کی. گارنٹی کیا ہے؟ کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، وہ کھانا تمہارے لیے باعث تکلیف نہیں ہوگا. اب اور کیا چاہیے؟ اس کے بعد امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص غذا کی ہر قسم سے پہلے بسم اللہ کہنا بھول جائے تو وہ کھانے سے پہلے اور اس کے آخر میں ہی بسم اللہ کہہ دے، یا جب بھی کھانے کے دوران اس کو یاد آئے تو وہ بسم اللہ پڑھ دے. اس میں بھی کوئی پابندی نہیں. اگر آغاز میں بھول گئے ہو
1-2 لقمے یا 3-4 لقمے لینے کے بعد یاد آیا تو پھر اسی وقت پڑھ لو۔ اچھا جی، اس کے بعد نیت بھی ہے، یعنی ہر عملوں کا دارومدار نیتوں پر ہے، ہر اچھے کام کی نیت پہلے کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جناب کھانا کھاتے وقت ہر مسلمان کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ اس سے بدن کو جو طاقت ملے گی، جو راحت ملے گی، اس طاقت کو وہ خداوند عالم کی راہ میں خرچ کرے گا، اور نہ صرف زبان کے مزے اور چٹخارے یا اپنا پیٹ بھرنے کی فکر میں رہے گا، بلکہ کیونکہ صرف لطف اندوزی کے لیے کھانا کھانا انسانوں کا نہیں، حیوانوں کا کام ہے، اور ہر مسلمان کی زندگی کا بنیادی مقصد خداوند عالم کی اطاعت میں زندگی بسر ہونا چاہیے۔ لہٰذا اس غذا سے جو طاقت حاصل ہو اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادات، اس کے احکامات اور اس کی مخلوق کی خدمت میں صرف کیا جائے۔ اسی ضمن جناب مولا کائنات کا امام حسن علیہ السلام کو ایک نصیحت بھی یہاں پہ نقل ہوئی ہے کہ اے بیٹا، کوئی گرم یا ٹھنڈا لقمہ منہ میں رکھنے اور ایک گھونٹ بھی پانی پینے سے پہلے یہ ضرور کہہ دینا کہ بار الہ، میں اپنے کھانے پینے کے بارے تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اس کے ذریعے مجھے بیماری سے حفاظت میں رکھ اور اپنی اطاعت کی طاقت عطا فرما، اور اس میں سے جو غذا میرے جسم میں باقی رہ جائے اس کے شکر کی توفیق عطا فرما، اور اس کی طاقت کے ذریعے مجھے اپنی عبادات کی توانائی عطا فرما، اور گناہوں سے پرہیز کرنے کا بہترین راستہ الہام فرما۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ ہے کچھ آداب کھانا شروع کرنے کے کہ دسترخوان پر بیٹھے بسم اللہ کہنے کے بعد مستحب ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھائے، کھانے کا آغاز نمک سے کرے۔ امام صادق علیہ السلام سے کھانے کے آداب کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور نہ بائیں ہاتھ سے کچھ چیز پیے اور نہ ہی اس سے کچھ چیز پکڑے۔ پھر فرمایا کہ جب تک تمہارے لیے ممکن ہو بائیں ہاتھ سے مت کھایا کرو، کوئی عذر ہو، کوئی شرعی عذر ہو، کوئی زخمی ہو خدا نخواستہ ہاتھ، یا کوئی مسئلہ ہو تو پھر نہیں، پھر آپ کو اجازت ہے، ورنہ نہیں۔ اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں کہ کھانے کی ابتدا نمک سے کیا کرو۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نمک کے اندر کیا کیا فوائد ہیں تو لوگ اسے مجرب تریاق پر ترجیح دیں گے۔ تریاق اس کو کہتے ہیں جو زہر کی کاٹ کرتا ہے جی، اسی طرح جو ہمارے اندر مختلف زہریلے مواد ہیں ان کی کاٹ کرتا ہے نمک، اگر اس کی ابتدا ہم کھانے سے کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارا طریقہ تو یہ ہے، یعنی اہل بیت کا، آل محمد کا۔ ہاں، یہاں پہ ہم کاپیاں کرتے ہیں جناب اسٹیٹس کو کا شکار افراد کو کہ فلاں کی ڈائننگ ٹیبل کیسی ہے، اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، فلاں کیسے کھاتا ہے، میرا فیوریٹ اداکارہ میرا فلانا مولوی یہ کیسے کھاتے ہیں۔ تو آئیے ادھر اہل بیت بتا رہے ہیں کہ ہم کیسے کھاتے ہیں، آجو سن لو، تو پھر سن کے عمل کرو، دنیا بھی سنوارے تھے آخرت بھی سنوارو۔ تو امام صادق علیہ السلام، یہ آخری روایت ہے آج کے درس کی، آپ فرماتے ہیں کہ ہم نمک سے کھانے کا آغاز کرتے ہیں اور اس کا اختتام سرکہ پر کرتے ہیں۔ اس میں دونوں چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار برکتیں رکھی ہیں۔ یہ میرے محترم ناظرین و سامعین آج کا درس، اس کا پہلا موضوع کھانا کھانے کے آداب۔ اب امید ہے کہ بندہ حقیر اس موضوع کو سہل اور عام طریقے سے آپ کی خدمت میں پہنچانے میں کامیاب ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے توفیقات خیر میں اور صحت کے لیے بھی دعا کر دیا کریں۔ اب اس کا خلاصہ پیش کرتے ہیں کہ کھانا پینا بھی انسان کی ضروریات زندگی میں شامل ہے، اور اس کے لیے بھی اسلام نے کچھ آداب اور قوانین معین کیے ہیں، جن میں سے بعض واجب تھے، بعض اخلاقی اصول پر مشتمل ہے۔ پاک اور حلال کھانا کھانے سے پہلے اس کے پہلے اور بعد دونوں ہاتھوں کو دھونا، دسترخوان پر عز و انکساری کے ساتھ بیٹھنا، خدا کو یاد رکھنا۔ اسلام نے کھانے کے آداب کا ان چیزوں کو حصہ قرار دیا ہے، اور صرف حصہ نہیں قرار دیا، آپ کو شورٹی بھی دی ہے کہ اس طریقے سے حلال شدہ کمائی ہوئی طریقے سے پیسے سے بنائی ہوئی غذا کو اس طریقے سے کھاؤ گے تو انشاءاللہ ان برکتوں کے حاملین میں سے ہو جاؤ گے۔ اب آخر میں کچھ سوالات۔ دسترخوان پر بیٹھنے کا اسلامی طریقہ کیا بتایا گیا ہے؟ سوال نمبر 1، دسترخوان پر بیٹھنے کا اسلامی طریقہ کیا بتایا گیا ہے؟ کھانے کی ابتدا کیسے کرنی چاہیے؟ کھانے کا مقصد، یہ دوسرا سوال تھا کہ ابتدا کیسے کرنی چاہیے۔ تیسرا سوال ہے کہ کھانے کا مقصد اور نیت کیا ہونی چاہیے، اور چوتھا سوال ہے کہ معصومین علیہ السلام کن چیزوں سے اپنے کھانے کی ابتدا تک کن چیزوں پہ اقدام کرتے تھے۔ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و اہل بیت کی تعلیمات روحانیہ پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، سنت معصومین سیکھنے سکھانے میں زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد و علی آلہ طیبین الطاہرین۔